السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ یاد رہے کہ جو قرآن میں ہم تجویدی میں ہماری غلطیاں ہیں اور مخارج کی کمزوریاں ہیں اور جو قواعد کی کمزوریاں ہیں وہ تمام انشاءاللہ ہم اپنی کلاس میں سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہماری کلاس کا حصہ بنیں گے تو آپ کو خوب فائدہ ہوگا۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ قلم ہماری سٹارٹ ہے تو یہاں سے ہم نے پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون۔ قال، اکثر لوگ پڑھتے ہوئے اس کو قالا پڑھ لیتے ہیں۔ قالا کا مطلب ہے کہا اس ایک نے، اور قالا کا مطلب ہے کہا ان دو نے، یعنی کہ یہ تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو ادا کرتے ہوئے خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ اوسطہم، اوسطہم بالکل بھی نہیں پڑھنا آپ نے، یا اوسطہم بھی نہیں پڑھنا، اوسطہم، ٹھیک ہے۔ الم اقل لکم، اقل لکم میں موٹا قاف ہے اور آگے جا کے پتلا قاف ہے، تو اس کو ادا کرتے ہوئے خصوصاً تلفظ کا دھیان رکھنا ہے۔ تسبحون، واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور ہا کا جو مخرج ہے اس کا دھیان رکھیں گے۔ اکثر لوگ ہا کو ہا پڑھتے ہیں اور ہا کو ہا پڑھ لیتے ہیں، تو آپ اس سبق میں غور سے سنا کریں کہ کس ہا کو کہاں سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ہا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے تسبحون۔ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين۔ قالوا، واو مدہ، سبحان، با کے اوپر ساکن آنے کی وجہ سے یہاں پہ قلقلہ ہوگا، تو ہم یہاں پہ جھٹکے سے پڑھیں گے سبحان، قلقلہ۔ ربنا، یہ والی مد جو ہے یہ 3 الف کے برابر ہے، ایک طرح سے 3 سیکنڈ تک اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ انا کنا، دونوں میں غنّے کا بھی خیال رکھنا ہے اور الف کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میری کوئی اسٹوڈنٹ ایسی ہیں جب وہ مجھے سبق سناتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں جی انا کنا پڑھ لیتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے عموماً لوگوں میں بھی یہ غلطی پائی جاتی ہے، تو اگر آپ بھی انا کنا پڑھتے ہیں تو اس کو ٹھیک کر لیں۔ یہ ہے انا کنا، غنہ بھی ہے اور الف بھی ہے، دونوں کو درست طریقے سے پڑھا جائے گا۔ ظالمین، زوا کو پر پڑھیں گے کیونکہ زوا ان حروف میں شامل ہے جن کو پر پڑھا جاتا ہے۔ کون کون سے ہیں وہ؟ خا، صاد، زواد، غین، طا، قاف، زوا، یہ وہ حروف ہیں جن کو ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ۔ فَأَقْبَلَ، قاف کے قلقلے کو ادا کرنا ہے۔ موٹا قاف جو ہے وہ ان حروف میں شامل ہے، ان 5 حروف میں شامل ہے جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ جب ساکن آ جائے گا تو جھٹکے کی کیفیت پڑے گی۔ فَأَقْبَلَ کے بجائے ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ فَأَقْبَلَ، فَأَقْ، یہ جھٹکا ہے۔ بعضهم، صاد کو پر پڑھنا ہے، اور یہ جو ہا ہے اس کو غلطی سے آپ نے ہا یا خوا نہیں پڑھنا، یہ ہم، یہ والا ہا ہے جو چھاتی سے نکلتا ہے۔ علی بعض یتلاومون۔ اچھا جی، آج ہم نے ادغام بالغنہ پہ بات کرنی ہے۔ قرآن مجید میں جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، یہ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ تنوین ہے، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ 2 قسم کا ادغام ہوتا ہے، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ یا میم واو نون آ جائیں تو ادغام بالغنہ ہوتا ہے، اور اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین۔ قالوا، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے یہ غلطی کرتے ہیں، قالو کو پڑھتے ہیں، قالو نہیں، قالو جمع کا صیغہ ہے۔ یا ویلنا، یہ مد کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، مجہول طریقے سے بعض لوگ پڑھتے ہیں یا ویلنا، تو یہ مجہول طریقہ ہے، اگر خدا نخواستہ آپ بھی ایسے پڑھتے ہیں تو اس کو درست کر لیں، یا ویلنا۔
اچھا انا کننا یہ دونوں غننے کی کیفیات ہیں تو یہاں پہ غنہ کیا جائے گا. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. اچھا جی عسى میں عسا پڑھنے سے آپ کا لفظ غلط ہو جائے گا، اس کا میننگ غلط ہو جائے گا. اس کو عسا نہیں پڑھا جاتا، اس کو پڑھتے ہیں عسا. عین کا تلفظ درست طریقے سے نکالنا ہے. ربنا یہاں پہ مد ہو رہی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہم مد کو ادا کریں گے. یہ والی جو مد ہے یہ 3 الف کے برابر ہوتی ہے. 3 سیکنڈ تک اس کو لمبا پڑھنا ہے. کتنا؟ ربنا یہ 3 سیکنڈ ہو گئے. یبدلنا ایک دفعہ پھر سے ہمارے پاس ادغام کا قاعدہ ہے. اوپر تنوین کے بعد یا تھا اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا ہے تو ادغام بالغنہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کرتے ہوئے آگے جائیں گے. یبدلنا قلقلہ بھی ہے ساتھ. خیرا منہا ادغام بالغنہ پھر سے آ گیا. 2 زبر ہیں یعنی تنوین کے بعد یہ مون آ جائے تو بھی ادغام بالغنہ ہوتا ہے. تو یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے، یا میم واو نون. ان 4 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے. اب پھر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ غنہ بھی ہے اور مد بھی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پڑھتے ہوئے لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، اگر غنہ ادا کرتے ہیں تو مد چھوڑ دیتے ہیں، مد ادا کرتے ہیں تو غنہ ادا کرتے ہیں. میرے خیال سے آپ کو دونوں چیزیں اگر نظر آ رہی ہیں تو دونوں کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہوگا. یہ ان ایسے ہے. الی ربنا را پر اور نون الف کے ساتھ الف مدہ. راغبون غین ہے. اچھا اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ یہ غلطی کرتے ہیں رائبون عین پڑھ جاتے ہیں جبکہ یہ غین ہے. غین نقطے والا ہوتا ہے اور عین نقطے کے بغیر ہوتا ہے. ان دونوں کی ادائیگی میں خاص فرق ہوتا ہے تو اسی فرق کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ہم نے ایک دفعہ عذاب پہ وقف کیا کیونکہ طوا پہ وقف کرنا بہتر ہوتا ہے. اگر نہیں وقف کریں گے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. وقف کی وجہ سے با پہ ساکن آیا تو قلقلہ بن گیا کیونکہ قاف طوا با جیم دال کتب جد یہ قلقلہ کے 5 حروف ہیں جس میں با شامل ہے. اچھا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے اور اگر کسی نے نہیں سنا تو وہ سن لے کہ یہ جو چھوٹا سا میم ہوتا ہے یہ وقف لازم کی نشانی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ سائڈ پہ حاشیے میں چیک کریں تو یہ دیکھیں یہ بھی وقف لازم لکھا ہوا ہے. یہاں پہ لازمی وقف کرنا ہوتا ہے. وقف لازم لازمی رک جاؤ، اگر نہیں رکیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو کیا ہے یہاں پہ جناب آخراتی را کو پر پڑھنا ہے، خا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. اچھا ایک جو بہت بڑی غلطی عام طور پہ کرتے ہیں، اب جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے ولا عذاب ال، اور جو بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے وہ لکھتے ہیں ولا عذاب ال، یعنی لام زبر لا کو لام زبر الف لا بنا دیتے ہیں. تو اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو رک جائیں، ٹھہر جائیں. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو ترجمہ سنا کے اس کا مطلب سمجھانا چاہوں گی کہ لا اور لا کی غلطی سے کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ترجمہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے. تو الٹ ترجمہ پڑھنے سے قرآن پڑھنے کے ثواب کی بجائے آپ گناہ بن جاتا ہے. تو اس لیے اس کو ولا عذاب ال پڑھیں گے، ولا عذاب ال بالکل بھی نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے ولا عذاب الآخرۃ اکبر. یہ کافروں کے پیچھے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا. ہم کیا اگر ہم پڑھتے ہیں ولا عذاب الآخرۃ اکبر تو اس کا مطلب ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہوگا. تو دیکھ لیں کہ اللہ کے قول کو کیسے ہم نے ایک چھوٹی سی غلطی سے غلط بنا دیا. لو كانوا يعلمون ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. عند اخفار ان میں کیا ہے، غنہ ہے ضرور ادا. اچھا اس کو انا نہیں پڑھنا، الف نہیں ہے تو الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف کیا پڑھیں گے ان للمتقین موٹا قاف. عند ربهم اخفا
جنات النعیم، یہاں بھی غنہ ہے اور یہاں بھی غنہ ہے، یہاں پہ کھڑی زبر بھی ہے، یہاں پہ صرف بڑی زبر ہے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگر آپ یہی سیکھ لیں اور غور سے دھیان سے پڑھیں تو یہ بہت کافی ہے۔ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔